बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 9 फरवरी 2026 सोमवार का दिन, और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट नजम सेठी की जानिब से खबर ब्रेक की गई थी कि अगले 4 से 6 महीनों के अंदर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है और अडयाला जेल के ताले किसी भी वक्त खुल सकते हैं, जिसके बाद सियासी हलकों के अंदर हलचल मची। सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई दी गई। अब जनाब जो खबर आ रही है रात 7 बजे की, कि बड़ा धड़म तख्ता हुआ है, ताकतवर मुलाकात की खबर की गूंज है। इंतहाई अहम तरीन मुलाकात इमरान खान की किस रियासती शख्सियत के साथ, ये अहम और खुफिया मुलाकात हुई। मुलाकात का मुकाम क्या था, मुलाकात के क्या क्या मिनट सामने आए हैं, क्या डिटेल्स हैं और ख़बर कहाँ से निकली है, ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखी जाएंगी कि इस मुलाकात ने इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में जो परेशानी की लहर वहाँ पर दौड़ना शुरू हो गई है, वो बहुत दिलचस्प किस्म की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दी जा रही है। और फिर दूसरी अहम खबर, तैयारी पकड़ो लॉन्ग मार्च के लिए। कंटेनर्स तैयार हुए हैं, कंटेनर्स की तस्वीर सामने आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है, जिसके बाद कुछ परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए भी पैदा हो गई है। तो ये क्या डिटेल्स है, इमरान खान वाली खबर का ड्रॉप सीन क्या हुआ है, ये तमाम तफसीलात वन बाय वन आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। खबर सबसे इंपॉर्टेंट कि आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कॉज लिस्ट थी, वो है इमरान अहमद खान न्याजी की। यानी कि 13 केसेस एक ही वक्त में आज इमरान खान के समाअत के लिए मुकर्रर हुए, और 2 रुकनी ये बेंच था जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी जो है उनको चेयर कर रहे थे, उनकी सरबराही कर रहे थे। और तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जेल में मौजूदा हालत और उन्हें दी गई सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब की। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनकी जानिब से जो ये हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने इमरान खान की मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत पर ये नोटिस जारी हुआ, और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लतीफ़ खोसा को मुखातिब करके कहा कि बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की इतराज़ात की रिकावट को अबूर करना होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जहन में रखें कि आपके मुकदमात दूसरी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतल्लिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि पहले हम नोटिस जारी करेंगे, ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था कि जिसके खिलाफ केस आया था, और फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे मौक़िफ़ से जो है मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और कल मुलाकात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला करेंगे। तो हम दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। तो कल तक जो है वो इस बात को मुलतवी कर दिया गया है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी इस हवाले से स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि इंसाफ की उम्मीद नहीं, फिर भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। जो मुकदमात लगे हैं उन तमाम मुकदमात में पहले रिलीफ मिल चुका है, लेकिन सरकार वो रिलीफ वापस लेना चाहती है। 9 मई के मुकदमे के हवाले से कहा गया कि इमरान खान का वीडियो ट्रायल होगा। ये जनाब उन्होंने मीडिया से जो है गुफ्तगू की है। एक तरफ तो ये आज के मुकदमात की तफसीलात हैं, तो दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्हीं की अदालत ने और उन्हीं के कॉलिक जजेस ने उनको नाअहल करार दे दिया। जाली डिग्री केस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में ये मिसाल हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। तो खैर अब जो 27वीं तरमीम के बाद जो नई अदालत क़याम में आई है, वफाकी आइनी अदालत, उसमें साबिक ये जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ओहदे से हटाने के मामले पर वफाकी आइनी अदालत में बाकायदा अपील दायर कर दी है। बतौर जज ओहदे से हटाने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाए, क्योंकि उन्हें कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जज के ओहदे से हटा दिया गया। ये दरख्वास्त में जनाब मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, तो उनकी भी वापसी हुई है। तो अब मैं जो आपको खबरें देना चाहता हूँ मुलाकात के हवाले से, धर्म तख्ते के हवाले से, और ताकतवर मुलाकात, किस किस की मुलाकात, इमरान खान की कौन सी रियासती शख्सियत की मुलाकात, और इमरान खान वाली खबर का जो ड्रॉप सीन हुआ है, सबसे पहले वो सुने। नजम सेठी की खबर आई कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। वो सारी खबरें मैंने आपको भी रिपोर्ट की और दीगर मीडिया आउटलेट्स जो है उसको रिपोर्ट करते रहे। तो इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में
بہت سختی کر دی گئی تھی، لیکن پورے پاکستان میں کوئی ایسی ولیج کونسل نہیں تھی جہاں احتجاج نہ ہوا ہو، بیک ڈور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کے بیک ڈور مذاکرات نہیں کر رہی۔ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا ایک موقف ہے جو ذرا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس خبروں کو مسترد کرتے ہیں۔ تو خیر آگے جو عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا، تو اس وقت جب ان کو لایا گیا تو خبریں چلیں کہ عمران خان کے اس وقت پیمز ہاسپٹل ہوتے ہوئے ایک جو ہے وہ منسٹر وہاں پر موجود تھے، اور وہ منسٹر اس وقت تک وہاں پر موجود رہے جب تک عمران خان کا وہاں پر علاج ہوتا رہا، اور ان کو ایک رات وہاں پر لایا گیا، مکمل ہائی پروٹوکول وہاں پر ٹینٹ لگائے گئے، کسی کو نہیں بتایا گیا، اور عمران خان کا وہاں پر 20-25 منٹ کا علاج ہوا، پھر اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو اب اس حوالے سے عدیل راجہ صاحب، ارشد شریف شہید جو ہے ان کے یہ جو ہے پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں اور اب بھی میڈیا چینل پر کام کرتے ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ ان کی خبر ہے، یاد رکھیے گا یہ میری خبر نہیں ہے، عدیل راجہ صاحب کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیمز کے ایک سورس نے کنفرم کیا، ان کے مطابق ان کے پیمز کے سورس نے کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کی ہاسپٹل وزٹ کے وقت وہاں پر ایک حکومتی بلکہ ریاستی شخصیت موجود تھیں، نہ صرف حکومتی بلکہ ریاستی شخصیت۔ اب وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس کو ریاست کہا جا رہا ہے، یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ وہی ہیں جن سے عمران خان ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا پھر عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی شخصیت وہاں پر موجود تھی جن سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ برف پگھلنے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر یہ 20 منٹ وہاں پر موجود تھے، تو عمران خان کی کتنی دیر ملاقات رہی یا کس کمرے کے اندر ملاقات ہوئی، یہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، لیکن عدیل راجہ کے مطابق وہاں پر ایک ریاستی شخصیت کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر وزیر بھی موجود تھے۔ ڈانس کے صحافی نے بھی اپنی خبر میں کہا تھا کہ ایک حکومتی وزیر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق اس وزیر کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا جن کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس خبر نے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ جناب کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو اگر یہ ملاقات واقعتاً ہوئی ہے تو اس کے بعد نظر آتا ہے کہ برف پگھلے گی، یعنی کہ اگر آپ 8 فروری کی ہی مثال لے لیں، بسنت کی ہی مثال لے لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا بھی بسنت منا رہا تھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو ثانیہ اسلام آباد ہوا ہے تو آپ بسنت کو منسوخ کر دیں۔ مریم نواز نے غلط کیا، تو مریم نواز صاحبہ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بسنت کو لیگل کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں بسنت ہونی چاہیے، تو بسنت ہوئی اور جس کو پورے پاکستانیوں نے بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو وہ بسنت منا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ عمران خان کے گھر کے اندر بسنت بنائی جا رہی تھی، علیمہ خان کے بیٹے بسنت منا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا لاہوری ہے، ہم نے بسنت بنائی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بالکل درست بات کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ تنقید بھی نہ کریں نا، پھر اگر آپ خود بھی منا رہے ہیں تو آپ اس خبر پر تنقید بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جناب کل کا دن بھی اہم ہے، اور پھر ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دھرم تختہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، پہیا کسی بھی وقت الٹا گھوم سکتا ہے، اور نئی پریشانی حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور مولانا فضل الرحمان کی بھی تحریک تحفظ آئین کی وفد کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور وہ اگر ملاقات ہوئی، مولانا صاحب ادھر آئے اور پھر نئے انتخابات کا مطالبہ ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ 1 سال پہلے انتخابات کروا دیں گے، عمران خان چپ ہو جائیں، وہ باہر نکلیں، وہ سیاست اپنی کریں، ملاقاتیں بھی کریں، لیکن دھرنے نہ کریں، وہ تھوڑا سا خاموش ہوں، ملک کو آگے چلنے دیں، ملک کے لیے وسیع تر مفاد میں خاموش ہوں، اور 1 سال پہلے انتخابات کروا دیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ان کو سارا معاملات بتائے گئے۔ لیکن آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر کوئی پولیٹیکل ہیپننگ نہیں ہو سکتی، کوئی اب دھرنا جلد سے جلوس نہیں کر سکتے، اس طرح سے عوام پبلک رسپانس نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ رمضان کے اندر لوگ عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو لوگ باہر نہیں نکلتے، تو رمضان کے بعد یا عید کے بعد موسم بھی بہتر ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف کیا لانگ مارچ لے کر باہر نکلے گی؟ یعنی کہ پچھلے 1 سال میں کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں یا اسلام آباد میں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے 26 نومبر کے بعد لوگ ڈر چکے ہیں، لوگ سڑکوں پر نہیں نکل رہے، لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے نہیں آ رہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن بالحال یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک کال عمران خان نے دے دی تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، عمران خان کی کال پر لوگ ابھی بھی باہر نکلتے ہیں، لیکن مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے، وہ پارٹی نے بنانا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک کنٹینر کی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں آزادی یا موت لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا کنٹینر تیار ہوا ہے، اور اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو اس کنٹینر کی تصویر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، پانی کی ٹینکی بھی وہاں پر نظر آ رہی ہے، اور یہ وہی کنٹینر ہے جو عمران خان نے 124 دن کا دھرنا دیا تھا، تو ایک پورا ایک کنٹینر بنایا گیا تھا، ایک کمرہ تھا، اس میٹنگ ہال تھا، اور وہاں پر ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، کنٹینر بھی تھا، جلسہ دھرنا لانگ مارچ بھی آپ نے کیا، تو بالکل اسی طرز کا ایک کنٹینر تیار کیا جا رہا ہے۔ کہ یہ ٹرک کی بتی ہے یا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف رمضان کے بعد کسی بڑے لانگ مارچ
مارچ جو ہے اس کی کال دینے جا رہی ہے. تو یہ ایک کنٹینر جس کو باضابطہ طور پر تیار کیا گیا اور سہیل افریدی بھی اس کا دورہ کریں گے. تو یہ کنٹینرز دکھا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ معاملات کو طے نہ کیا گیا تو ہم ایک بار پھر سے لانگ مارچ لے کر باہر نکلیں گے. اور اگر یہ لانگ مارچ باہر نکلتا ہے، عوام باہر آ جاتی ہے، تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا ٹریپ تو نہیں کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے، پش کیا جا رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ لے کر باہر نکلیں تاکہ اس حکومت سے بھی جان چھڑائی جائے. کیونکہ معیشت ہو، کسان ہو، اس جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پنجاب جو کام کر رہی ہے، پنجاب کی حکومت جو کام کر رہی ہے، وہ بھی قابل دید ہے. لیکن اگر اب آپ اوور آل بات کریں معیشت کے حوالے سے، ہمارے ملک میں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، دہشت گردی کی صورتحال پر بات کریں تو اس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیبیٹ اس ملک کے اندر ہو سکتی ہے. تو اس کو لے کر شاید حکومت جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں کر پا رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد. پاکستان زندہ باد.